السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے لیاقت نہرو پیکٹ۔ یہ لیکچر نمبر 7 ہے فورن پالیسی آف پاکستان کا۔ تو آج ہم اس کے اندر پڑھیں گے لیاقت نہرو پیکٹ 1950، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھا سکیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ہر ٹاپک کو پڑھایا جائے۔ تو یہ ہماری دنیا کا ایک نقشہ ہے جس کے اندر آپ یہاں پر مختلف براعظموں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ایریا کہاں پر واقع ہے۔ اور ایک اور بہت اہم بات، یہ جو دنیا کے نقشے کے اندر آپ مڈل ایسٹ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایشیا کا ہی علاقہ ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ساؤتھ ایشیا ہے۔ ساؤتھ ایشیا وہ جگہ ہے جہاں پر انڈیا اور پاکستان موجود ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان کے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے ہی دونوں ممالک کے درمیان تنازعات چلتے آ رہے ہیں، اور دونوں کو ان تمام مسائل کا سامنا رہا ہے جو کہ آزادی کے بعد پیش آتے ہیں۔ دونوں ممالک شروع دن سے یہ جانتے تھے کہ دونوں ممالک کی ترقی ایک دوسرے کے وجود کو ماننے اور ساتھ کام کرنے سے جڑی ہوئی ہے، مگر اس کی جگہ جذبات نے لے لی اور تنگ نظری نے کبھی فسادات حل نہیں ہونے دیے۔ مگر دونوں ممالک کے سربراہان لیڈرز یہ جانتے ہیں کہ اگر امن قائم نہ کیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ بے شک یہ بات بہت سارے جذباتی لوگوں کو پسند نہ آئے، مگر امن قائم کیے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ اور اگر آج بات کی جائے تو ہندتوا اور مودتوا کے دور میں یہ تو بالکل ہی امپوسیبل لگ رہا ہے۔ تو لیاقت علی خان دلی گئے۔ پاکستان کے اس وقت وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے اور انڈیا کے وزیر اعظم نہرو تھے۔ تو پاکستانی وفد 6 روز کے دورے پر ہندوستان گیا، جہاں پر مذاکرات طے ہونا تھے۔ 2 اپریل 1950 کو دونوں ممالک کے وزیر اعظم ملے، اور 8 اپریل 1950 کو یعنی کہ 8 اپریل 1950 کو معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اسی معاہدے کو لیاقت نہرو معاہدہ بھی کہتے ہیں۔ دراصل اس معاہدے میں دونوں ممالک میں موجود اقلیتوں کے حقوق پر بات چیت کی گئی تھی کہ ان کو دونوں ممالک میں ہر ممکن آزادی دی جائے گی، یعنی کہ مسلمانوں کو انڈیا میں اور ہندوؤں کو پاکستان میں مکمل آزادی دی جائے گی۔ اس معاہدے کا دوسرا نام دہلی معاہدہ بھی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد دونوں ممالک میں بے شمار فسادات ہوئے تھے، اور نومولود یعنی حال ہی میں پیدا ہوئی ریاست پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی مشکل تھی اور مشکل وقت تھا، جو پہلے ہی مشکلات میں گھڑی ہوئی تھی۔ یعنی پاکستان کی ریاست پہلے ہی مشکلات میں تھی، اور اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکلات پیدا ہو چکی تھیں۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد بڑی ہجرت ہوئی تھی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی کی تھی، اور بہت سارے خاندان ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جو کہ آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں آباد ہیں۔ جب ہجرت کی گئی تو لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی جائیداد، مال، جانور، زمینیں، سب کچھ، اور خونی رشتے سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ ہجرت اتنی بڑی تعداد میں ہوئی تھی کہ دونوں ممالک کی حکومتیں اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا جو حل تھا وہ بہت ہی مشکل سے تلاش کر پا رہی تھیں، اور اس میں کافی حد تک ناکام بھی ہو رہی تھیں۔ اور دوسری طرف بہت سارے خاندان ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو ان کے لیے حالات بہت زیادہ خراب ہونے والے تھے۔ دونوں ملکوں کی حکومتیں بہت زیادہ مشکل میں تھیں، اور 1947 میں ان کے لیے اتنے بڑے مسائل حل کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ لوگوں کے آزادی کو لے کر بہت بڑے خواب تھے جو کہ اب مشکلات کا شکار تھے، اور مشکلات کو دیکھ کر خراب ہو رہے تھے، اور آزادی کو لے کر ان کی خوشی بدل رہی تھی۔ اور 40 کی اور 50 کی دہائی میں جو اقلیتوں کے درمیان فسادات ہوئے، اس نے حالات کو اور بھی زیادہ مشکل بنا دیا۔ آزادی کے لیے جو قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے دونوں ممالک کی قوم شاید اس طرح سے تیار نہیں تھی، اور اس کا جو ان کی نفسیات کے اوپر اثر ہوا وہ بہت ہی زیادہ گہرا تھا۔ تو اب اس پیکٹ کے فیچرز پڑھتے ہیں، دا پیکٹ اینڈ اٹس فیچرز۔ تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات کیسے تھے، جن میں بڑے مسائل، مہاجرین کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، مسئلہ کشمیر اور دیگر مسائل شامل ہیں۔ تو ان پر بات چیت ضروری تھی، مگر اس معاہدے میں مائنورٹیز یعنی اقلیتوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا، کیونکہ اگر ایک بار سول معاملات حل ہو جاتے، اندرونی معاملات حل ہو جاتے، تو باقی معاملات بھی حل کرنا آسان تھے، اور امن و امان کے دیگر راستے نکالے جا سکتے تھے۔
تو اس معاہدے کے مندرجہ ذیل نکات ہیں: نمبر 1، اپنے ممالک میں امن قائم کیا جائے گا۔ نمبر 2، دونوں ممالک میں اقلیتوں کے متعلق نرمی پیدا کی جائے گی۔ نمبر 3، ایسا ماحول پیدا کیا جائے گا جہاں پر دونوں ممالک اچھے طریقے سے اپنے معاملات حل کر سکیں۔ تو اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کرنا تھا اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ اقلیتوں کے حقوق جیسا کہ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں مائنورٹیز کے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف آکوپیشن ہے، فریڈم آف ورشپ ہے وغیرہ شامل ہیں۔ ایک انسان کو جو بنیادی حقوق حاصل ہیں وہ سب اقلیتوں کو دیے جائیں گے، اور جو پروونشل منسٹرز ہوں گے، صوبائی منسٹرز ہوں گے، وہ کمیٹیوں کے سربراہان ہوں گے، کمیشن کی سربراہی کریں گے، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی کسی کے بھی حقوق کی حق تلفی نہ کرے اور سب کو برابر حقوق ملیں، رائٹس ملیں۔ دونوں ممالک نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کی اقلیتوں کو قومی اسمبلی میں بھی نمائندگی دی جائے گی اور ان کے لیے ہر ممکن کام کیا جائے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں سگنیفیکنس کو۔ تو اس نے ٹینشن کو کم کیا تھا، اور جو انڈیا اور پاکستان اس وقت ریاستیں وجود میں آئی تھیں ان کے درمیان بہت زیادہ ٹینشن تھی، تو اس ٹینشن کو دور کیا تھا، بات چیت کی طرف معاملات گئے تھے، اور لگ رہا تھا کہ اب معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے فیلیئرز بھی ہیں۔ پہلا فیلیئر تو یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکا، جو آج تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان نیوکلیر جنگ کی وجہ بنا ہوا ہے۔ پھر کیمپین اگینسٹ مسلم ہوئی تھی، اینڈ پاکستان کے خلاف کیمپین ہوئی تھی، مسلمانوں کے خلاف یہ کیمپین ہوئی تھی کہ ان مسلمانوں کی وجہ سے انڈیا کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں، تو یہ مسلمان غدار ہیں، یہ مسلمان کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے، آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ آج کی ہندتوا اور مدتوا پالیسی ہے، تو ہندتوا پالیسی اس وقت بھی موجود تھی، اور اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کو بار بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر بلیم گیم نے رائیوٹ شروع کیے تھے، مسائل فسادات شروع کیے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ مسلمان فساد کی جڑ ہیں، انہوں نے ہماری دھرتی ماتا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، بٹوارا کر دیا ہے، تو یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی مائنورٹیز کو لے کر پھر فسادات ہوئے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر ہمارے مسلمان بھائی کو ہندو مار رہے ہیں اور وہ وہاں پر اقلیت پر ہیں، تو پھر انہوں نے غلط کیا اور یہاں کی مائنورٹیز پر ظلم ڈھانے کی کوشش کی۔ لیکن ہمیں یہاں کی مائنورٹیز بہت ہی اچھے اور بہتر حالات میں نظر آتی ہیں، فریڈم آف سپیچ ہے ان کے پاس، فریڈم آف موومنٹ ہے، اور وہ فریڈم ہمیں انڈیا میں آج دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ہمارا مقصد ہے آپ تک کوالٹی لیکچرز کو پہنچانا۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی۔ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے، اور آپ کو اسی طرح کوالٹی لیکچرز وہ بھی بالکل مفت میں فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔